خدمت خلق، بندگان خدا، اللہ کے بندوں کو مدد دینا، ان کی ضروریات پر کام آنا، ان کی غمگساری اور ہمدردی کرنا، ان کے دکھ میں، ان کی پریشانی اور مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اسلام کی بہت بنیادی اور تاکیدی تعلیم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، امامان دین نے دعوت دین کی راہ میں انسانیت کی، سماج کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، اپنے قرب و جوار اور ارد گرد بسنے والے سارے برادران سماج اور برادران وطن کی دلجوئی کر کے، ہمدردی کر کے، غم گساری کر کے، ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو کر کے دعوت دین کی روح کو ان تک پہنچایا۔ یہ خلاصہ ہے پوری اسلامی تاریخ کا، اور بڑے ڈھنگ سے، بڑے اچھے انداز میں آپ اسلام کو، ہمارے ہاں الگ الگ انداز میں اسلام کے تصور کو پیش کیا گیا۔ کچھ لوگوں کے ہاں دعوت کا بلا شبہ میں اس کو مانتا ہوں کہ خدمت خلق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کی راہ سے نکال کر کے جنت کے راستے پر لایا جائے، اور اس کے لیے بنیاد اسلام ہے، توحید ہے، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن محض دعوت توحید کو پورے اسلام کے خلاصے کے طور پر پیش کر کے، ایک اسلام کا وہی یکتا تصور پیش کر کے، دوسری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم اسلام کی جامعیت اور ہماگیریت اور اسلام کا جو تصور دین ہے اس کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ہاں اسلام کا تصور توحید، عقیدے کی اصلاح بلا شبہ اول ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کی روح اور اساس اور بنیاد ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں، ہمارے بھائیوں کے ہاں، عقیدہ و توحید چھوڑ کر کے لوگوں کو میخانے سے لا کر کے عبادت خانے تک پہنچا دیا جائے، نمازی بنا دیا جائے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے داڑھی والا بنا دیا جائے، یہ ان کا دین کا، دعوت کا تصور ہے۔ اس کا عقیدہ درست ہو نہ ہو، کچھ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدت و عشق کے کتنے مبالغہ آمیز جملے اور بہترین تقریریں سنا دی جائے، اور آپ سے محبت و عشق کے نام پر کتنی اچھے دار تقریریں کر کے پوری امت مسلمہ کو، اللہ کے نبی کو اتنا بڑا کر کے پیش کر دیا جائے کہ آپ ہی اللہ ہے اور اس دنیا کے سب کچھ ہیں، ساری کائنات کا خلاصہ آپ ہی ہیں۔ یہ سب کے اپنے الگ الگ مکتب فکر کی دعوت کا اور ان کی مرکزیت کا، دعوت کی مرکزیت کا ایک تصور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس الگ الگ تصور کی نفی کی ہے، اور اسلام کی جامع ترین تصور کا ذکر کیا، کہ نیکی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی اس مقدس پیشانی اور جبین نیاز کو جھکا دیجئے، قبلہ کی طرف آ کر کے سجدہ ریز ہو جائیے، نمازیں پڑھ لیجئے، مکمل نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کا مکمل کنسپٹ اور جامع ترین تصور یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف آ کر کے جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تین بنیادی چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے تو بلا شبہ آدمی کا دین کے کسی حکم پر، دین کی کسی بنیاد پر، دین کے کسی اصول پر عمل کرنے کے لیے انسان کے لیے لازمی تقاضا ہے اور لازمی شرط ہے کہ اس کا عقید و ایمان درست ہو، اس کی توحید درست ہو، اور شریعت کے بارے میں اس کا مزاج اور نظریہ درست ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے نیکی کا جامع تصور کا تذکرہ اور نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا نیکی نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کا عقید و ایمان درست ہو۔ نیکی یہ بھی ہے کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے،
اب آدمی کسی کو میخانے سے لا کر کے مسجد تک پہنچا دیا، نمازی بنا دیا، تبلیغی بنا دیا، تبلیغی نصاب اسے پڑھا دیا، اس کا نہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہے، نہ ایمان درست ہے، نہ رسول کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیے ابھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مؤخر کر دیا. اتنا جامع ترین تصور اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، کہا کہ انسانیت، قرابت داروں، رشتہ داروں، سماج اور معاشرے کے ساتھ آپ کا تعامل اور برتاؤ، یہ عقیدے کے بعد مان اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. کہا وآت المالا، عقیدے کا خلاصہ ذکر کیا، ارکان ایمان کا ذکر کیا. پھر کہا نیکی کے جامع ترین تصور میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کی وجہ سے، ہاں اس مال سے محبت کے باوجود، دونوں ترجمہ ہمارے مفسرین نے کیا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، وہ مال سے یا اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مال اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین مانگنے والوں پر، غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بعد یہ سماجیات کا، سماج کے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کا اور نیکی کے خوگر اور نیکی کے متلاشیان کا، نیکی بٹورنے والوں کا نظریہ اور ان کی زندگی کا فکر ذکر کر دیا. کہ ایمان اور عقیدے کے بعد بندے کے اندر انسانیت کے تئیں، سماج کے تئیں، معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کے تئیں ایک ہمدردانہ اور خرچ کرنے والا مزاج ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا. حالانکہ زکوٰۃ بھی مال خرچ کرنے کا ایک واجبی امر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن نفلی ضروری بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ والصابرین فی الباساء والضراء، کہا کہ یہ صبر کرنے والے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں.